اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ صلوات پڑھ دو محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کو بشارت دو کہ جو اقوال کو سنتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں اور اس میں بہترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے مطالب بیان کریں گے اور اصل موضوع ہمارا حکومت وقت کے خلاف حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اقدامات ہیں۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ان صاحبان عقل و فہم کو بشارت دی ہے کہ جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور بہترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ عقل سے کام لینے والے صرف وہ مراد نہیں ہیں کہ جو ایک مرحلے میں جا کر رک جاتے ہیں، بلکہ اس کے 5 مرحلے ہیں۔ 5 مرحلے میں یہ صاحبان عقل کی جد و جہد اور کاوش کامیاب ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان ان باتوں کو سمجھے جو اس کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ پہلے مرحلے میں سمجھنا ضروری ہے، اور جب انسان دونوں باتوں کو سمجھ لے تو پھر ان میں حق بات کون سی ہے اس کا انتخاب کرے، اور جب انسان حق بات کا انتخاب کر لے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر عمل کرے۔ ظاہر سی بات ہے اگر انسان یہ سوچ لے کہ ان دونوں باتوں میں سے حق یہ ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی موقع کے اوپر ہوگا کہ جب اس کے اوپر عمل کرے۔ اور پھر ایک بعد کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عمل بھی کر لیتا ہے، مشخص کر لیتا ہے، معین کر لیتا ہے کہ حق یہ ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو ابھی بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا ہمیں پہلے مرحلے میں اگر ہم مختلف باتوں کو سنتے ہیں تو پہلے ضروری ہے کہ ہم ان میں صحیح طریقے سے امتیاز کریں اور یہ دیکھیں کہ ان میں حق کون سی ہے، حق کا انتخاب کریں، اور پھر حق کو انتخاب کرنے کے بعد، حق کو انتخاب اور منتخب کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا
ضروری ہے، اور جب انسان عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی یہ بشارت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ انسان کسی بات کو سمجھ لے اور سمجھنے کے بعد حق کو پہچان لے اور حق کو پہچاننے کے بعد اس کے اوپر عمل کر لے، نہیں، بلکہ اس حق کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد پر۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہم امام علیہ السلام کے ان اقدامات کو پیش کر رہے ہیں جو امام نے اپنے وقت کے حاکمان وقت کے سامنے انجام دیے ہیں۔ امام علیہ السلام کے دور میں مختلف عباسی حکمراں گزرے ہیں، جن میں منصور دوانقی ہے، مہدی عباسی ہے اور ہارون رشید ہے۔ یہ تین ایسے خلفاء گزرے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور امام علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ تو آئیے وہ اقدامات کہ جو امام علیہ السلام نے اس دور امامت میں انجام دیے ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا جو امام علیہ السلام نے قدم اٹھایا ہے ان ظالم حکومتوں کے خلاف، وہ جو مختلف کتابوں میں ملتا ہے، وہ ہے حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے اور حکومت الہی قائم کرنے کے لیے لوگوں کو ثقافتی طور پر آمادہ کرنا ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے سب سے پہلا قدم اٹھایا ہے، اور اس سلسلے میں امام کے دروس اور امام کا دینی مدرسہ اتنا عظیم اور اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ آپ نے بڑے بڑے دانشوروں کی تربیت کی۔ اصحاب اجماع کہ جن کے بارے میں علماء بحث کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو روایت اور جو حدیث اصحاب اجماع تک پہنچ جائے پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پر معلوم یہ ہوا کہ امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایسے شاگردوں کی تربیت کی ہے کہ جو ظلم و ستم کے خلاف اور منحرف فرقوں کے خلاف قدم اٹھاتے تھے اور اپنی جد و جہد کرتے تھے، کوششیں انجام دیتے تھے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو سکے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور مذہب حق کیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد پر۔ چنانچہ امام علیہ السلام کے شاگردوں میں اتنے عظیم شاگرد پائے جاتے ہیں کہ جن میں 7 افراد ایسے ہیں کہ جن کو اصحاب اجماع کہا جاتا ہے، اور امام علیہ السلام نے ان شاگردوں کو مختلف میدان میں بھیجا اور انہوں نے مختلف کارنامے انجام دیے۔ لہذا امام علیہ السلام کا ایک دوسرا اقدام یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے حکومت میں نفوذ کے لیے اپنے افراد معین کیے تھے۔ علی بن یقطین کہ جو امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، ان کو حکومت میں داخل کیا تاکہ اس کے 2 فائدے رہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے سے شیعوں کی حفاظت ہوتی رہی، اور دوسرے یہ کہ جو عباسی خلفاء تھے ان کے کارناموں سے آپ واقف ہوتے رہے۔ چنانچہ جب شہید فخر شہید ہوئے ہیں، انہوں نے قیام کیا لیکن ان کا قیام ناکامیاب ہوا اور ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے ساتھی تھے ان کو اسیر کر کے لایا گیا۔ تو موسیٰ بن ہادی نے کہ جو اس وقت کا خلیفہ تھا، سب اسیروں کو
قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اور جب بات آئی کہ یہ کام کس کے کہنے کی وجہ سے ہوا تو اس نے کہا کہ یہ کام میں جانتا ہوں کہ یہ کام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حکم کی بنا پر ہوا ہے، لہذا وہ چاہتا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو میں امام کو قتل کر ڈالوں گا۔ چنانچہ یہی سبب بنا کہ علی ابن عقیل نے امام علیہ السلام کو خط لکھنے کے بعد ان تمام باتوں سے آگاہ کیا، اور امام علیہ السلام متوجہ ہو گئے کہ حاکم وقت کا ارادہ کیا ہے۔ لہذا جب ہارون الرشید کے زمانے میں ہارون الرشید نے امام علیہ السلام کو فدک واپس کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں آپ کو یہ فدک واپس کرنا چاہتا ہوں، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اس شرط سے اس فدک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس کے تمام حدود کے ساتھ واپس کیا جائے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کے حدود کیا ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پہلی حد عدن ہے، دوسری سمرقند ہے، تیسری افریقہ ہے، اور چوتھی بحر خزر ہے۔ یہ سننے کے بعد ہارون رشید کا چہرہ اتر گیا اور اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ سب اس فدک کی حدود ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تو اس کے حدود کے ساتھ فدک کو واپس نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ پس معلوم یہ ہوا کہ امام علیہ السلام اپنی حکومت کو چاہتے تھے، اور اس کے لیے امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد بھی تیار کر رکھے تھے، اور خود یہ چیز خلفاء کے ذہن میں بھی تھی کہ امام علیہ السلام اپنی حکومت چاہتے ہیں اور اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ تیسرا کارنامہ امام علیہ السلام کا تقیہ سے کام لینا ہے۔ کبھی بھی امام علیہ السلام نے ایسے کام انجام نہیں دیے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ امام علیہ السلام نے تقیہ نہیں کیا، حتیٰ یہ کہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے اصحاب کو بھی تقیہ کا حکم دیتے تھے۔ معمر بن خلاد ایک روز کہتے ہیں کہ آقا آپ یہ بیان فرمائیے کہ کس طریقے سے ایک ظالم حکومت کے خلاف قیام کیا جا سکتا ہے اور اسلام کو بچایا جا سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تقیہ کے ذریعے، کیونکہ تقیہ میرے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ جو تقیہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا ہے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ تقیہ بھی امام علیہ السلام کا ایک اہم کارنامہ تھا کہ جس کے ذریعے سے خود امام علیہ السلام کی جان محفوظ رہی اور دوسرے شیعوں کی جان محفوظ رہی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ دو کام۔ تیسرا کام امام علیہ السلام کا منفی مقابلہ تھا، نگیٹو مقابلہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ خود بھی اور اپنے اصحاب و انصار کو بھی حکومت وقت کی مدد کرنے سے روکنا۔ یہ ایک اہم پہلو ہے کہ امام علیہ السلام نے ظالم حکومت کے خلاف منفی مقابلہ کیا، یعنی اپنے کو بھی اور دوسروں کو بھی حکومت وقت کی مدد کرنے سے روکا۔ اور یہی ہوا کہ صفوان بن جمال کہ جن کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے، وہ اپنے اونٹوں کو ہارون الرشید اور ان کی پارٹی کو، ان کے حکمرانوں کو، ان کے وزیروں کو اونٹ کرائے پر دیتے تھے جب وہ حج کے لیے جاتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ بلایا صفوان کو اور کہا کہ تمہارے ایک کام نے
تمہارے تمام اعمال کی خوبصورتی کو تحت شاہ قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ صفوان نے کہا کیا ہوا مولا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہارون اور اس کی پارٹی کو اور اس کے حکمرانوں کو حج کے لیے اونٹ کرائے پر دیتے ہو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ظالم حکومت کی مدد کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ صفوان جمال کہتے ہیں کہ مولا میں اسے یہ حج کے لیے، حج پہ جانے کے لیے کرائے پہ دیتا ہوں۔ دیکھیے انسان کی سادہ لوہی، دیکھیے جو ہمارے لیے بھی ایک درس ہے۔ اگرچہ کام نیک ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن امام علیہ السلام چونکہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس طریقے سے ظالم کی حکومت، ظالم کی حمایت ہو رہی ہے، لہذا امام علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ تم اس کام کو انجام نہ دو۔ بھئی یہ سنتے ہی امام علیہ السلام کے اس فرمان کو سنتے ہی صفوان نے اپنے اونٹوں کو بیچ دیا، اور جیسے یہ خبر ہارون رشید کو ملی تو اس نے صفوان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم نے اونٹوں کو کیوں بیچ دیا، کیا وجہ ہے؟ غصہ ہوا، ناراض ہوا۔ تو صفوان نے کہا کہ چونکہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ اکبر، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے غلام بھی کام صحیح سے انجام نہیں دیتے، لہذا میں نے اونٹوں کو بیچ دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید غصے میں کہتا ہے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ کام کس کے کہنے سے کیا ہے، کس کے حکم سے کیا ہے۔ اور اس نے پھر تنبیہ کی اور کہا کہ دیکھو اگر تمہارے پرانے خدمات نہ ہوتے میں تمہیں قتل کر دیتا۔ بس معلوم یہ ہوا کہ امام علیہ السلام ظالم حکومت کی مدد کو حتیٰ حج میں جانے کے لیے، اونٹوں کو کرایہ دینے کے لیے بھی منع فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی طریقے سے ظالم کا ساتھ دینا ظلم ہے، اور امام علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ اور امام علیہ السلام کا ایک اہم کارنامہ جو حکومت وقت کے خلاف تھا، وہ انقلابی افراد کی حمایت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے جو انقلاب برپا ہوئے ہیں، خاص طور پہ شہید فق کا انقلاب، اس کی امام علیہ السلام نے حمایت کی۔ چنانچہ جب شہید فق کہ جو امام حسن علیہ السلام کی نسل سے تھے، جب انہوں نے ظالم کے ظلم کو دیکھا تو اس کے خلاف قدم اٹھایا اور امام علیہ السلام سے اجازت چاہی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ تم شہید ہو جاؤ گے، لیکن بہترین طریقے سے حملہ کرنا اور اپنی پوری جد و جہد سے کام لینا۔ امام علیہ السلام نے حمایت کی، اور امام علیہ السلام نے دنیا والوں کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ دیکھو ظالم کے خلاف اٹھنا ضروری ہے، اور ظالم کے خلاف اٹھنے والوں کی حمایت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا اہم کارنامہ ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کا ایک اہم کارنامہ کارآمد اور مفید لوگوں کی حمایت کرنا ہے اور ان کی حفاظت کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے ایسے کارنامے انجام دیے تاکہ جو انقلابی افراد ہیں، جو امام علیہ السلام کے خاص افراد ہیں، جو امام علیہ السلام کے خاص چاہنے والے ہیں، کسی بھی طریقے سے امام علیہ السلام ان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ علی ابن یقطین کہ جو امام علیہ السلام کے ایک جانثار اور متدین اور خالص صحابی تھے، ایک مرتبہ اگرچہ متعدد مقامات پر وہ امام علیہ السلام کی مدد فرماتے تھے، خود امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم حکومت میں باقی رہو، چونکہ ان کو ہارون رشید نے وزیر بنا رکھا تھا۔ اگرچہ وہ بار بار امام علیہ السلام سے اصرار کرتے تھے کہ میں حکومت سے باہر آ جاؤں،
لیکن نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ تمہارے ذریعے سے خداوند عالم ٹوٹے ہوئے دلوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اور دشمن کے حملوں کو روکنا چاہتا ہے اور شیعوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ علی ابن یقطین باقی رہے۔ اب اس موقع کے اوپر جبکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی مدد بھی کرتے تھے اور شیعوں کی مدد کرتے تھے، لیکن ہارون رشید کے جاسوس ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہر طریقے سے یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے علی ابن یقطین کے راز کو فاش کر دیا جائے کہ یہ امام کا چاہنے والے ہیں، یہ امام کو چاہتے ہیں، یہ امام کے جانثار ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے ایک بہت قیمتی لباس تحفے میں دیا علی ابن یقطین کو۔ علی ابن یقطین نے لیا اور لینے کے بعد وہ لباس امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لباس کو لیا لیکن اس کو واپس کر دیا، اور واپس کرنے کے بعد فرمایا کہ اس لباس کو اپنے پاس رکھو، اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اب اس کے بعد اپنی وضو اور نماز کو خلیفہ کے طریقے سے انجام دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب جاسوسوں نے شکایت کی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے یہ دیکھا کہ لوگ شکایت کر رہے ہیں، ہارون الرشید نے علی ابن یقطین کو بلایا کہ وہ جو لباس میں نے دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ گھر پہ رکھا ہوا ہے، فلاں حجرے کے فلاں جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا ایک شخص بھیجا اور وہ اس جگہ پہ جا کر وہ فوراً اس کو لباس کو لے کے آیا اور ہارون رشید کو دکھایا تو ہارون رشید مان گیا۔ لیکن اس کے بعد ابھی ایک شکایت جاسوسوں نے یہ بھی کی تھی کہ یہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے وضو کرتے ہیں اور انہی کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ خود ہارون اس کیفیت میں ان کی جاسوسی کرنے کے لیے بڑھا کہ دیکھا کہ علی ابن یقطین اسی طریقے سے وضو کر رہے ہیں جس طریقے سے ہارون رشید کرتا ہے، اللہ اکبر، اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اب اس کے بعد میں کسی کی بات کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ پس معلوم یہ ہوا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دور اندیشی کے ذریعے سے علی ابن یقطین کی جان محفوظ کر دی، ورنہ ہارون رشید ان کو قتل کر دیتا۔ بس امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے اپنی اور اپنے شیعوں کی حفاظت کی ہے، اللہ اکبر، اور ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، یا اگر آواز اٹھانے کا موقع فراہم نہیں ہوا تو جو لوگ آواز اٹھا رہے تھے ظالم حکومتوں کے خلاف ان کی حمایت کی ہے۔ یہ ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی حمایت کریں، اس مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کے خلاف آواز بلند کریں، اور اگر اپنی آواز ظالم تک نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم وہ لوگ کہ جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کی حمایت کرنا ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے۔ کبھی بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نہیں رہے، ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ مختلف خلفائے عباسی نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زندان میں بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ آج چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے، لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام زندان میں جاتے وقت یہ دعا کرتے ہیں،
خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عبادت کا موقع فراہم کر دیا۔ امام علیہ السلام کی عبادت وہ عبادتیں ہوتی تھی کہ آپ خوف خدا میں آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن امام علیہ السلام زندان میں عبادت کرتے رہے اور اپنے خدا کو یاد کرتے رہے، لیکن ظالموں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ چنانچہ سندھی کے زندان میں آپ اس وقت تھے کہ ہارون رشید نے حکم دیا کہ کسی طریقے سے بھی امام کا خاتمہ کر دے۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سندھی بن شائق نے امام علیہ السلام کو زہر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب زہر کا اثر ہونے لگا، تاریخ بتاتی ہے کہ زہر دینے سے اور شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں 3 دن لگے ہیں، یعنی امام علیہ السلام 3 دن تک بستر مرگ پر اینڑیاں رگڑتے رہے۔ اللہ اکبر۔ مسافرت کا عالم تھا، غربت کا عالم تھا۔ امام علیہ السلام اسی طریقے سے کرب و بے چینی میں ان ایام کو گزارتے رہے۔ اللہ اکبر۔ سندھی بن شاہق کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کی، آقا میرے پاس ایک کفن ہے، کیا میں وہ کفن آپ کو پہنا سکتا ہوں؟ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب امام کی شہادت ہو ہی جائے گی، تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام فرماتے، نہیں، ہمارا کفن ہماری خواتین کا مہر اور ہمارے حج یہ خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں سے اور حلال رزق سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پاس کفن موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کا کفن لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا بیٹا آئے گا اور مجھے کفن پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی ہوا کہ امام علیہ السلام کو شہادت کے بعد ان زنجیروں میں کہ جو آپ کے پیروں میں اور ہاتھوں میں موجود تھی، امام علیہ السلام کے جنازے کو جسر بغداد پہ لا کے رکھا گیا۔ ہاں عزیزو، امام علیہ السلام کا جنازہ عالم غربت میں پل بغداد پہ رکھا رہا۔ ہاں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ آتے رہے اور امام علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے، لیکن آخرکار امام علیہ السلام کو آپ کے چاہنے والوں نے دفن کر دیا۔ ہاں کاظمین آج بھی امام علیہ السلام کے روضہ مقدس کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر زائرین کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ باب الحوائج ہیں۔ امام علیہ السلام کا ایک لقب باب الحوائج ہے۔ اب بھی جب انسان آپ کے روضہ مبارک پہ جاتا ہے تو اپنی آرزوؤں کو اور اپنی حوائجوں کو پورا کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کی حوائجیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام کو دفن کر دیا، لیکن میں کہوں گا آقا ارے یہ آپ کا جنازہ ہے، اگرچہ جسر بغداد پہ رکھا گیا، آپ کی عالم غربت میں اور آپ کی عالم غربت میں شہادت واقع ہو گئی، لیکن کم از کم یہ تو ہوا کہ آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا رہا، اور جب سید سجاد اس جگہ سے گزرے کہ جہاں پر امام حسین کا لاشا بے غسل و کفن پڑا تھا، تو ایک مرتبہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جناب زینب کہتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد، کیا تم بھی داغ مفارقت دے چلو گے؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، اے بوبی اماں، کیا آپ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، اس کا جوان بیٹا ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں،
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم